السلام علیکم دوستو بھائیو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان افروز ہسٹری یوٹیوب کا چینل، بیسٹ چینل ہے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل پر اب آ ہی گئے ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے جانا، بیل آئیکن دبائیں تاکہ میں جو بھی اسلام کی تاریخ کے ریلیٹڈ اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں، ایمان افروز ویڈیو اپلوڈ کروں، آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے، پھر آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں، انجوائے کریں، ویڈیو کو دیکھیں، انجوائے کریں۔ بہت زیادہ محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، آپ کے لیے میں ویڈیو اچھی بنا کے لاتا رہتا ہوں۔ آپ مجھے سپورٹ کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، کامنٹ بھی کر دیا کریں۔ اچھا تو خیر، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمارے جاننے والے کا 10 سال سے ان کا جو 7-8 سال سے ان کا جو میاں بیوی کا جھگڑا میرے سامنے تھا۔ مجھے پتا تھا ان کی بیوی غلط ہے، سب جگہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ میاں غلط ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں بیوی کیا تھی؟ غلط۔ سب نے ان کو مشورہ دیا، اس خاتون کو چھوڑ دو، یہ تمہاری عزت کا جنازہ نکلوا دے گی، تباہ کر دے گی تمہیں۔ بہت سارے اس نے جھوٹے الزام لگائے، شوہر بہت خوش ہوا بالآخر۔ اچھا، عورت ہی طلاق بھی مانگ رہی تھی بار بار، اس نے عورت کے مطالبے پہ ڈیورس دے دی۔ دینے کے بعد جب ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دوسروں کے معاملات میں گھسنے کا شوق بہت ہوتا ہے، بھائی ہو گئی یہ، چھوڑو ان کا مسئلہ ہے، وہ کہیں اور کرے، یہ کہیں نہ کیوں ہوئی، کیا ہوا، یہ تو داڑھی والا ہے، وہ بندہ بیچارہ نمازی داڑھی والا۔ داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، بیویوں کو، جوان بیوی کو طلاق دے دی، بچے بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بہت باتیں ادھر ادھر۔ عورت نے کیس کیا شوہر کے خلاف، عدالت میں بے تحاشا الزامات ڈال دیے اور پوری دنیا کو رو رو کے دکھڑے سنا رہی ہے، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ بالکل الٹی کہانی ہے نا کر وہ طلاق بھی خود مانگ رہی تھی، سب کچھ خود، شوہر نے دیے، تو اب سارا بلی کس پہ ڈال دی تاکہ بدنامی اس کی ہو، میری نہ ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی، ایسے مردوں کے بھی بڑے کیس ہیں الٹے کہ غلطی خود کر رہا ہے، بدنامی اس پہ ڈال دی۔ میں اس کیس کی بات بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ جی جب شوہر پہ ساری بلی ڈال دی، اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، ان صاحب کی بیوی نے اپنے شوہر کے دوستوں کو فون کیا، یہ ایسا کیا میرے میاں نے۔ ان دوستوں نے آدھا گھنٹہ اس عورت کی بات سن کے اس کو دلاسے دیے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تمہاری باتوں سے پتا چلتا ہے بڑا یہ ہے فلانا ڈمکانا۔ جب اس لڑکے نے کلیریفیکیشن کے لیے اپنے دوستوں کو فون کیا تو 1-8 منٹ سے زیادہ کوئی بات سننے کے لیے تیار، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ جب فون کیا یار، وہ کہہ رہے یار اب چھوڑو۔ اور مرد کی ویسے بھی فطرت ہے کہ وہ زیادہ الزامات نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے جب بات ختم ہو گئی تو کیا فائدہ کیچڑ اچھالنے کا۔ وہ صرف اس لیے کال کر رہا تھا کہ میرے خلاف جو بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے اس میں میری رائے تو سن لو۔ وہ کہہ رہے میرے اپنے دوست سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو مرد بھی اس موقع پہ عورت ہی کا ساتھ دیتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ اللہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہو نہیں، ہو گیا تو میں پوچھوں گا کہ کس کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کرے کہ وہ شریف عورتیں ملیں، آپ لوگ کے گھر آرام سے بستے رہیں۔ کوئی ایک بدماش آ گئی، پھر دیکھو آپ کا ہوتا کیا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو ظلم عورتوں پہ بھی ہوتا ہے، مانتا ہوں میں، ہو رہے نظر آتا ہے، مردوں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہوا ویمن رائٹس بنا کے ایسا کہ خواتین کو حقوق کی ضرورت ہے، آدمیوں تو وہ تو گدھے ہیں، وہ گھاس کھاتے ہیں، ان کی تو کوئی دل سینے میں ہے ہی نہیں، ان کو جو مرضی پورا نچوڑ لو، خرچے جناب پورے نچوڑ کے، اور پھر جب چاہو ڈیورس لے کے۔ ایک تو کاروبار آیا میرے سامنے، ایک خاتون نے کسی مرد سے شادی کی، بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے بعد عدالت گئی، خلا کی ڈگری لی، بچے کا نام نفقہ بنوایا، اور اس پروسیس میں 8 مہینے لگ گئے۔ وہ باپ اپنے بچے کو 8 مہینے تک، اس نے بیٹی تھی، بیٹی کو 8 مہینے تک اس باپ نے، بولو نا بھائی، نہیں دیکھا۔ سنے بات، ہو کیا رہا ہے؟ 8 مہینے بعد بیچارہ اپنی بچی کو سینے سے لگایا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ پھر اس خاتون نے کہیں اور اچھا اپنا نان نفقہ بھی بنوا دیا، جب تک بچے کا دودھ پلا رہی ہے نا، دودھ تو پلائے نہ پلائے وہ ڈبے کا چل رہا ہوگا، لیکن اپنا نان نفقہ بھی شوہر سے
बंधवा लिया, ठीक है ना। अदालत तो दे देती है ना, मेहर भी दो, ये भी दो, फला, पूरा अच्छा खासा ले। अब वो कहीं और शादी की उसने, वहां से भी एक बच्चा या बच्ची पैदा हुई, उधर से भी खुला लिया। समझ रहे हैं, अदालतों में ये हो रहा है विमेन राइट्स के नाम पे, ठीक है। वहां से भी खुला की डिग्री ली और वहां से भी अपने बच्चे का नाम नफका बोलते क्यों नहीं बंधवा दी। बिजनेस, वो आदमी कह रहा है मुझे इस औरत की परवाह नहीं है, कल मेरी बेटी जवान हुई उसका मुस्तकबिल क्या होगा। एक तो बच्ची भी गई, मेरी कस्टडी में नहीं है। दूसरा, अदालतें आधा इस्लाम लेती, आधा नहीं लेती। अदालतें इस्लाम का वो हुक्म लेंगी जो औरत के हक में जा रहा है। औरत के हक में जाता है कि इद्दत के दौरान खर्चा बाप के जिम्मे है, बिल्कुल मानते हैं। बच्चों का खर्चा किसके जिम्मे है भाई, तलाक के बाद बच्चों का खर्चा किसके जिम्मे, हम मानते हैं। लेकिन इस्लाम ने जहां मर्द पे ये जिम्मेदारी डाली, उसको राइट दिया है कि बच्चे आपकी मर्जी के बगैर नहीं पलेंगे, तरबियत, और हफ्ते में एक दिन 24 घंटे आपके साथ गुजारेंगे। और बेटा जब 7 साल का हो जाएगा तो आपकी कस्टडी में दिया जाएगा, क्योंकि अब उसको तरबियत की जरूरत है। तरबियत मां से ज्यादा अच्छी कौन करता है, बाप करते हैं। उसमें रोब है उसका, मां भी खैरख्वाह होती है लेकिन रोब नहीं है। तभी आप देखें जो उन लोग के वालिदैन बाप बाहर होता है, अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तरबियत तो बाप का रोब होता है, मां मोहब्बत करती है, तरबियत की फिक्र करती है, लेकिन रोब नहीं होता। 7 साल में बच्चे को मोहब्बत के साथ रोब भी चाहिए, और रोब किसके पास है, बाप के पास। इस्लाम कहता है बाप के हवाले करो इनको। और बच्ची जब बुलूगत के करीब हो तो इस्लाम कहते हैं बाप के हवाले करो, क्योंकि फुक़हा लिखते हैं लिअन्न बिर्रिजालि मिनल गैरति मा लैसा बिन्निसा। अब लड़की को गैरत की जरूरत है कि कोई इसकी निगरानी करे, तो फुक़हा कहते हैं बाप अपनी बेटी के हक में जितनी गैरत रखता है मां वो गैरत नहीं रखती। ये नेचुरल है। ये तो सुबह शाम आता है, बच्ची की कहीं दोस्ती है, माएं बाप से छुपाती हैं, उनको पता है कि मेरा मीटर इतना नहीं घूमेगा, बाप को पता चलेगा उसका मीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो ये कबाब में हड्डी अल्लाह ने बाप को बनाया है कि उसकी बेटी की तरफ कोई आसानी से नहीं आ सकता। आप कह सकते हैं फला का अब्बा ऐसा नहीं, वो तो गैरत ला, तो चंद मिसालें तो, चंद तो चर्सी भी होते हैं। ओवरऑल एक बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल यही है। तो अदालत में औरत के हुकूक के तो ले लिए, नचोड़ लिया शौहर को। जहां मर्द की बात आती है वो खानसामा है, बस वो अदालत में आके क्या करेगा, मुंह दिखाई के बच्चों को पैसे देगा। और बच्चों को जो अदालत लाने जाने का खर्चा है वो भी बाप से लिया जाता है, समझ रहे हैं। खवातीन पे जॉब की जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं, जॉब करें, खर्चा नहीं डाला जा रहा। घर से बाहर भी हो जाएंगी, शौहर की खिदमत भी गई जॉब की वजह से, बच्चे भी पैदा नहीं कर रही, नस्ल भी नहीं बढ़ा रही, खानदान भी नहीं दे रही। तलाक लेंगी तो खर्चा किस पर, सारा बाप पर। ये हो रहा है मार्केट में। आधा इस्लाम है, आधा शायर ने कहा है ना, इब्तिदाए इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा। बस ये शेर पढ़ के हम खत्म करते हैं। इब्तिदाए इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा। शायर को किसी से इश्क हो गया तो कह रहे शुरू में ही हमारा इश्क अजीबो गरीब किस्म का हुआ है, या तो पूरा होता या नहीं होता है भाई। इब्तिदाए इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। या तो पूरा कच्चा रहता या पूरा पक जाता। आगे कहता है इब्तिदाए इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। कह रहे कमबख्त या तो पूरा जलवा दिखा या बिल्कुल ही ना दिखा यार, पर्दा कर ले, है भाई। और आगे कहते हैं जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला। पहले कबूतरों के जरिए लव लेटर भेजे जाते थे ना, तो महबूबा ने लव लेटर भेजा कबूतर के जरिए। तो वो खत जब इसके पास पहुंचा ना, कह रहे या तो पूरा खत कबूतर पंजों से मिटा देता तो हमें हसरत रहती, और जो या सारा बाकी रखता। तो कह रहे जो मतलब की इबारत थी, जिसमें कोई मोहब्बतनामे लिखे हुए थे, जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला। कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। तो हमारे मुल्क में आधे इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है, पूरे इस्लाम को फॉलो नहीं किया जा रहा। यही ये आजादी के नाम पे जो खवातीन है ना,
ویمن رائٹس کے چکر میں جو مین رائٹس ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے برباد ہو گئے. اور یہ سارے بربادی شریف آدمی کے ساتھ ہوتی ہے. بدماش کو کوئی کچھ بھی, کیونکہ بدماش آدمی تو نکاح کرتا ہی نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ 15-20 لڑکیاں رکھتا ہے, اپنی حرام خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے, اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہے. اور ایسے ہی بدماش لوگ عورتوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں. ان کو کیا خلا سے, طلاق سے, وہ طلاق دے کے وہ رجسٹر ہی نہیں کرواتا اس کو, ٹھیک ہے نا, ثبوت ہی نہیں ہے عورت کے پاس کوئی, وہ بچے پہلے ہی اٹھا کے کہیں بھجوا دے گا. تو جو ظالم آدمی ہے اس کے ساتھ تو وہ کوئی قانون اس کو پکڑ نہیں سکتا. وہ شریف شرفا مرد جو بےچارے آپ جیسے نیک پرہیزگار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کرے ایسے ہی ہوں, ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں, وہ مرتے ہیں. تو ظلم عورتوں پہ بھی ہوتا ہے مانتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ مردوں پہ بھی ظلم کا ریشو کوئی کام نہیں ہے. تو دونوں کے حقوق کی بات کریں, ایک دھرنا ہم دیں گے ابھی بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, میاؤں کے حقوق کی بات کریں گے اس میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا